چلے چھوڑیں، چونکہ تم نے اس بار میری مدد کی ہے، میں تمہیں کھانے پر لے چلوں گی، فریہ نے اچانک کہا۔ نیچے ایک میکسیکن ریسٹورنٹ ہے جو کافی اچھا ہے، میں تمہیں وہاں لے چلتی ہوں۔ زارون چونکا، وہ حیران ہوا۔ اوہ، اوکے۔ کام ختم ہونے کا وقت بھی قریب تھا۔ زارون فوراً اپنے کمپیوٹر کو بند کر کے اس کے پیچھے نیچے چلا آیا۔ میکسیکن ریسٹورنٹ بالکل سامنے والی عمارت میں تھا۔ فریہ نے کیسڈیاس، گواکامولی، نچوس اور کچھ اور کھانے کا آرڈر دیا۔ زارون نے مینیو پر نظر ڈالی۔ وہ نہ روک سکا اور بولا، یہ جگہ تھوڑی سستی لگتی ہے۔ میں کیا کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں مہنگا کھانا کھلاؤں گی؟ فریہ نے اپنی آنکھیں چپکائیں۔ تم میرے لیے $500 سے زیادہ خرچ کرنے کے لائق نہیں ہو۔ زارون بے زبان ہو گیا۔ نہیں، میں تمہیں کھانے پر لے جا سکتا ہوں۔ مجھے خواتین کو بل ادا کرنے کی عادت نہیں ہے۔ نہیں، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں تمہیں کھانا کھلاؤں گی۔ فریہ نے سر ہلایا۔ تو پھر اگلی بار میں تمہیں کھانے پر لے جاؤں گا، زارون نے جلدی سے کہا۔ ایک بات ہوتی ہے، بدلے میں کچھ دینا۔ فریہ نے اسے ایک مبہم مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ زارون، مجھے یہ نہ سمجھاؤ کہ میں تمہیں شاہ خاندان میں شامل ہونے کے لیے قدموں کی سیڑھی بن رہی ہوں۔ میں شاہ خاندان کے بچے کو اپنے پیٹ میں لیے اس خاندان کے بزرگوں سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ وہ یقیناً میری بات مانیں گے۔ زارون چپ ہو گیا۔ واضح طور پر وہ یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنی مہربانی دکھائے گی۔ تم میری مدد کیوں کر رہی ہو؟ دراصل میرے دادا نے مجھے تم سے شادی کرنے کا کہا تھا تاکہ میں شاہ خاندان میں شامل ہو سکوں۔ ان کی خواہش تھی کہ بچہ ایک مکمل خاندان میں پرورش پائے۔ اگر بچے کے والدین ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے اور صرف ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں تو پھر بھی بچہ ایک مکمل خاندان میں نہیں رہ سکتا۔ فریہ نے سر ہلایا۔ کیا تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی؟ تم نے پچھلی بار روتے ہوئے کہا تھا اور تم کافی پریشان بھی ہو گئی تھی۔ زارون نے افسوس سے کہا، میں محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں اپنی موجودہ زندگی پسند نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر میں اس بچے کا ابورشن کروا دیتی ہوں تو شاید پھر کبھی پریگننٹ نہ ہو سکوں۔ اس کے علاوہ اب 3 مہینے گزر چکے ہیں۔ اس بچے کو ختم کرنا ممکن نہیں رہا۔ یہ میری تقدیر ہے، فریہ نے افسوس کے ساتھ کہا۔ ماضی کی چیزوں کو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن مستقبل میں میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور میری تقدیر کو قابو کرے۔ I'm sorry۔ زارون نے اس کی طرف خالی نگاہوں سے دیکھا۔ دراصل وہ بھی فریہ کی حالت پر افسوس محسوس کر رہا تھا، خاص طور پر پرواز سے ملنے کے بعد۔ اسے لگا کہ فریہ بھی تعلقات کے معاملے میں اس سے کم نہیں تھی۔ در حقیقت
تمہارے والدین بھی چاہتے ہیں کہ تم شاہ خاندان میں واپس آ جاؤ۔ جب بھی میں آنٹی ونیزا کے ساتھ ہوتی ہوں، وہ تمہارا ذکر کرتے ہوئے کافی غمگین لگتی ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ فریہ نے کہا، ایمانداری سے مجھے تم سے نفرت ہے، تاہم میں تمہارے میرا سے محبت کرنے کو سمجھتی ہوں۔ تم وہ نہیں منتخب کر سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ میں بس چاہتی ہوں کہ تم آئندہ محتاط رہو اور اپنے خاندان کے بارے میں زیادہ سوچو جو تم سے محبت کرتا ہے۔ انہیں اپنی خود غرضی کی وجہ سے دوبارہ تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تم کسی کو محبت کر سکتے ہو، لیکن یہ دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ یہ دن شاید اس لیے تھے کہ فریہ نے پرواز سے متاثر ہو کر سوچنے کا وقت نکالا تھا۔ اسے اب زارون سے نفرت رکھنا بے فائدہ محسوس ہونے لگا تھا۔ اپنے آپ کو دیکھ کر کیا وہ بھی کئی سال تک اس بے وقت شخص پرواز سے چمٹی نہیں رہی تھی؟ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ پرواز نے اس کی جتنی قربانیاں دی تھیں، وہ صرف اس کی خامیوں کو ہی یاد رکھتا تھا۔ فریہ ہنسی۔ اس نے کافی کا کپ اٹھایا اور ایک بڑا گھونٹ لیا۔ زارون نے اپنے پتلے ہونٹوں کو ملا کر مختلف جذبات کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ فریہ کی باتوں نے اسے حیران کن طور پر متاثر کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ آخر کار سمجھ سکتا تھا کہ شاہ خاندان کیوں کہتا تھا کہ فریہ بہت اچھی ہے۔ وہ واقعی بہت اچھی تھی۔ پھر وہ اتنا اندھا کیوں تھا کہ اس نے شاہ خاندان، فریہ اور اپنے بچے کو میرا کے لیے چھوڑ دیا؟ اس نے فریہ جیسے موتی کو کچرا کیوں سمجھا؟ فریہ، اس رات جب تم اچانک رو پڑی تھی، مجھے لگا تھا کہ یہ میری اور تنویر کے بارے میں تھا۔ حقیقت میں یہ اس لیے تھا کیونکہ تم نے پرواز سے ملاقات کی تھی، ہے نا؟ زارون نے اچانک کہا۔ آج اس کے یہ الفاظ سن کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس رات اس نے کچھ ناپسندیدہ باتیں کی تھی جن کی وجہ سے تم نے کنٹرول کھو دیا۔ تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ پرواز اچھا شخص نہیں ہے، وہ بس ایک بے وقوف ہے، جیسے میں پچھلے وقتوں میں تھا۔ وہ تمہاری غمگینی کا اہل نہیں ہے۔ میں اس کی وجہ سے غمگین نہیں تھی۔ میں نے تو بہت پہلے اس سے محبت کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں بس ناخوش تھی۔ میں نے محنت کی اور اپنا سب کچھ دیا، پھر بھی آخرکار وہ میرے لیے کافی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ آ رہا ہے، جیسے میں نے میرا کے ساتھ کیا۔ آخرکار اس نے مجھے صرف بیک اپ سمجھا، ایک بے وقوف اور احمق۔ دراصل وہ مجھ پر مکمل طور پر حقارت سے دیکھتی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سی بات نے مجھے اتنا حقیر بنا دیا۔ میں نے ایک مشہور یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا، میں نے جو کمپنی قائم کی۔ زارون رک گیا، پھر اچانک بولا،
کیوں نہ میں کچھ ڈرنک منگوا لوں؟ تم پانی پی لینا، بس بیٹھ کر بات کرنا، اتنا مزے کا نہیں ہے۔ جیسے تم چاہو، فریہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد زارون نے ویٹر کو بلا کر 2 بوتل ڈرنک منگوائی، تاہم زارون زیادہ نہیں پی سکتا تھا۔ وہ کھانے کے بعد ڈرنک پی کر نشے میں دھت ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ پی چکا تھا۔ آخر کار وہ بوتل گلے میں لگائے نشے میں بولا، در حقیقت مجھے پتہ ہے کہ شہزام، تنویر اور تم میرے بارے میں مذاق اڑا رہے ہو، کیونکہ میں اتنا احمق ہوں۔ میں خود بھی سمجھتا ہوں میں بالکل بے وقوف ہوں، بس ایک عورت کے لیے۔ تمہیں نہیں پتہ، اس نے کہا کہ میں بیکار ہوں اور شہزام سے بالکل بہتر نہیں ہوں، اور تنویر سے بھی، یہاں تک کہ شاہ خاندان بھی مجھے نہیں چاہتا۔ میں بیکار ہوں۔ میں نے اسے اپنے سامنے یارڈ کے صدر کے ساتھ بوسو کنار کرتے دیکھا۔ میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، مگر وہ پریشان نہیں ہوئی اور اس نے الٹا مجھے ہی الزام دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں نے کیا غلط کیا۔ اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، 15 سال سے زیادہ میں نے اس کی ہر بات مانی۔ میں نے اسے اپنے دل میں رکھا کہ میں نے یہ سب تاکہ آخر کار وہ مجھے ذلیل کر دے۔ پہلے فریہ نے اس کی باتیں سن کر تھوڑی سی پریشانی محسوس کی، لیکن آخر کار اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ آخر کار فریہ کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ زارون احمق تھا یا پھر غمگین۔ در حقیقت فریہ اور زارون دونوں ایک جیسے حالات کا سامنا کیا تھا۔ انہوں نے دل سے کسی سے محبت کی تھی اور اپنی بہترین کوشش دی تھی، پھر بھی ان کے جذبات کا جواب نہیں آیا اور آخر کار ان کا مذاق اڑایا گیا۔ فریہ خاموشی سے پانی پیتی رہی۔ جب کھانا ختم ہوا تو اس نے ریان کو کال کی۔ آدھے گھنٹے بعد ریان پہنچا۔ جب اس نے زارون کو بالکل نشے میں دیکھا تو وہ بے زبان ہو گیا۔ ابھی بس رات کا کھانا تھا اور یہ اتنا نشے میں ہے۔ شاید وہ برے موڈ میں تھا۔ اسے ولا لے کے چلتے ہیں۔ فریہ نے زارون کی باتیں سنی تھی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ رہا تھا کہ وہ دونوں صرف ایک بار ساتھ سوتے ہیں۔ اس کا سر چکرانے لگ گیا۔ وہ اس بات پر پچھتا رہی تھی کہ اس نے اسے کھانے پر بلایا۔ ریان نے یہ سنا تو اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، مجھے لگا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ ارے کیا میں تمہارے انتقام کے لیے اسے دریا میں پھینک کر مچھلیوں کا کھانا بنا دوں؟ چھوڑو، نفرت کرنے کے لیے بھی توانائی چاہیے۔ اب مجھے نفرت نہیں کرنی، یہ تھکا دینے والا ہے اور بے معنی بھی۔ اس کے علاوہ میں شاہ خاندان کا آلہ نہیں بننا چاہتی۔ فریہ نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور پھر اپنا بیگ اٹھایا اور جانے کی تیاری کرنے لگی۔ رک جاؤ،
میں تمہیں بھی ساتھ لے چلتا ہوں، ریان نے اس سے کہا۔ ضرورت نہیں، مجھے کچھ اور کام ہے، فریہ نے جواب دیا اور وہاں سے نکل گئی۔ ریان نے اس کے پیچھے سے اسے دیکھا۔ اس کا دل جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ دراصل شاہ خاندان کی اصل نیت یہ تھی کہ فریہ کو اس وقت غصہ نکالنے کا موقع دیا جائے جب زارون اس کا پیچھا کرتا تھا، پھر بعد میں جب وہ دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے تو اس کے بچے کو بھی ایک باپ مل جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ زارون بھی شاہ خاندان میں واپس آ سکتا تھا اور شاہ خاندان اپنی عزت بچا سکتا تھا۔ لیکن کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیا فریہ کو اس بات سے اتفاق ہے یا نہیں۔ تاہم فریہ کو بھی یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے۔ وہ شاید احمق دکھتی ہو، لیکن دراصل وہ کچھ باتوں کو بہت واضح طور پر سمجھتی تھی۔ ایسی لڑکی جو اتنی صاف اور شفاف ہو، عجیب طریقے سے لوگوں کو اس پر ترس آنے لگتا ہے۔ اگلے دن جب زارون صبح دیر سے بیدار ہوا تو اس نے اچانک اٹھ کر دیکھا اور اسے محسوس ہوا کہ یہ جگہ اسے بہت جانی پہچانی سی لگ رہی ہے، لیکن وہ کچھ دیر تک یہ یاد نہیں کر سکا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر ریان اندر آیا۔ زارون بھائی، آپ جاگ گئے ہیں؟ زارون چند سیکنڈ کے لیے ششو پنج میں پڑ گیا، پھر اسے یاد آیا کہ یہ ریان کا گھر ہے۔ آخرکار تم نے مجھے تسلیم کر لیا۔ زارون نے ریان کو سرد نگاہوں سے گھورا۔ پچھلی بار جب میں نے تمہیں کال کی تھی تم نے جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم مجھے اپنا کزن کبھی نہیں مانو گے۔ ریان ہنستے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے دادا جان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں۔ اگر دادا جان نے اجازت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہیں بھائی نہیں کہتا۔ اجازت؟ زارون الجھ گیا۔ کس چیز کی اجازت؟ تمہیں شاہ خاندان میں واپس آنے کی اجازت دی۔ ریان الماری کے قریب سست قدموں سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ واقعی؟ زارون خوش ہو گیا۔ مجھے پتا تھا دادا جان ابھی بھی مجھے چاہتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے پہلے کہا تھا وہ غصے کی حالت میں کہا تھا۔ تم بہت زیادہ سوچ رہے ہو، ریان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ فریہ کی وجہ سے ہوا۔ اس نے کل رات شاہ خاندان میں جا کر دادا جان اور تمہارے والدین سے تمہیں واپس خاندان میں شامل کرنے کی درخواست کی، اس لیے دادا جان نے اجازت دی۔ زارون کا جسم چونکا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے گزشتہ رات فریہ کے ساتھ کھانا کھایا اور بات چیت کی تھی۔ اس کے اور فریہ کے تعلقات تھوڑے بہتر ہو گئے تھے، مگر اس نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ وہ خود جا کر شاہ خاندان سے، اس کے خاندان سے درخواست کرے گی کہ وہ اسے واپس شاہ خاندان میں شامل کرے۔ جیسے جیسے وہ اس بات پر سوچ رہا تھا اسے یہ احساس بڑھتا گیا
کہ اس نے ماضی میں کتنی بے رحمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ در حقیقت فریہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کی زبان تیز تھی لیکن دل نرم تھا۔ وہ سطح پر سخت اور تیز زبان استعمال کرتی تھی اور کبھی کبھار اس کے الفاظ واقعی ناخوشگوار ہوتے تھے۔ وہ اور زارون ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن آخر کار وہ پھر بھی اس کی مدد کرتی تھی۔ زارون نے چپکے سے اپنی نظر نیچی کر لی۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے دل کا دباؤ کی وجہ سے بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ ویسے میں کل رات اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، ریان نے کہا۔ تم نشے میں تھے۔ اس نے مجھے تمہیں لینے کے لیے بلایا تھا۔ ریان زارون کو دیکھ کر افسوس سے بولا، کہو تو تمہیں پہلے کتنا موقع ملا تھا، مگر خود ہی گوا بیٹھے۔ فریہ کتنی اچھی عورت ہے، مگر تم نے اس کی قدردانی نہیں کی۔ یہ نہ کہو جیسے وہ شروع سے میری تھی۔ زارون نے پیچیدہ احساسات کے ساتھ کہا۔ وہ تو مجھے پسند بھی نہیں کرتی۔ یہ تمہاری بات ٹھیک ہے، ریان نے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تمہاری ماں نے اسے میری والدہ کے ساتھ گود لینے کی ضد کی۔ اس کے لیے بہت سے طریقے تھے۔ اگر تم نے اس سے شادی نہیں کی تو تم مجھے اس سے شادی کرنے دے سکتے تھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور ویسے بھی وہ پریگننٹ تھی۔ افسوس۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ زارون نے مکمل طور پر چپ ہو کر اس کی باتیں سنی۔ وہ غصے میں تھا اور بالکل شاکڈ بھی تھا۔ کیا تم پاگل ہو؟ 2 کزنز ایک ہی عورت کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ بات باہر نکلی تو ہم سب مذاق بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ استعمال؟ کیا معنی؟ اتنا گندا نہ بناؤ۔ جو کچھ تمہارا فریہ کے ساتھ ہوا وہ ایک حادثہ تھا، ریان نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کسی عورت کی عزت باقی ہے یا نہیں، بس اگر مجھے وہ پسند ہو۔ ریان شاہ، فریہ اب تمہاری بہن ہے اور میری بیوی ہے۔ اپنے گندے خیالات اپنے پاس رکھو۔ زارون نے غصے میں آ کر خبردار کیا۔ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ریان نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ایک اچھا مرد اسے پسند کرتا ہے۔ زارون نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر رد عمل دیتے ہوئے کہا۔ میں بس اس بات سے ڈرتا ہوں کہ شاہ خاندان ایک مذاق بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر انکل احسان وزیر اعظم بننے والے ہیں۔ تمہیں ان کے بیٹے کے طور پر ان کے لیے کم مسائل پیدا کرنے چاہیے۔ میرے رویے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں تم سے زیادہ بہتر ہوں۔ تمہیں مجھے یہ باتیں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ریان نے جواب دیا۔ وہ بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ زارون نے ایک ہنکارا بھرا۔ چلیں، دادا جان کبھی نہیں مانیں گے کہ تم
प्रेग्नेंट औरत से शादी करो। तुम्हारे वालिदैन भी ऐसा नहीं होने देंगे। तुम ऐसा कुछ ना करो कि आखिर तुम्हें मेरी तरह शाह ख़ानदान से निकाल दिया जाए। क्या तुम अब वापस नहीं आ गए हो जब तुम्हें निकाल दिया गया था? तुम कैसे निताए जाने बगैर किसी बात के लिए लड़ने का अंदाज़ा लगाओगे? रेहान ने सीने पर बाजू बांध कर कहा। वो थका हारा दिखाई दे रहा था। तुम, ज़ारून ने दांत पीसकर खामोशी इख्तियार की। ये पहला मौका था जब उसने महसूस किया कि रेहान कितना परेशान कुन है। चलो शाह ख़ानदान वापस चलते हैं, रेहान ने आराम से मुड़कर कहा। ज़ारून ने दांत साफ किए और मुंह धोकर रेहान के कपड़े पहनकर उसके साथ शाह ख़ानदान वापस चला गया। इस सफ़र के दौरान वो काफ़ी घबराया हुआ था। ताहम जब वो दरवाज़े से अंदर दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि अब सब लोग उससे इतनी अजनबियत नहीं बरत रहे। वो इतना जज्बाती हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने एक तकिए पर ज़ोर से घुटने टेके और बोला, दादा जान, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने पिछली गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। क्या आप वाकई मुझे वापस आने की इजाज़त दे रहे हैं? शाह ख़ानदान के बुज़ुर्ग दादा जान ने एक हंकारा भरा। शुरू में तो मैं नहीं मान रहा था, लेकिन चूंकि फरिया ने दरख्वास्त की थी और मुझसे गुजारिश की थी, मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अमल करने पर मजबूर हूँ। हालांकि रेहान ने ज़ारून को पहले ही बता दिया था, लेकिन जब ज़ारून ने ये बात दादा जान की ज़ुबान से सुनी तो उसका दिल एक बार फिर लड़स गया। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ फरिया की वजह से माना हूँ। आखिरकार शाह ख़ानदान उसकी मकरूज़ है। अब से अपना ख्याल रखना। चूँकि तुमने मीरा से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है, अब उससे दोबारा राब्ता मत करना। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हें बचाने के लिए कोई बादशाह भी आ जाए तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। दादा जान ने अपनी छड़ी की मदद से चलते हुए कहा और वापस मुड़ गए। ज़ारून बेदिली से वहाँ घुटने टेक के बैठा रहा। वो गमगीन था और गाफिल भी। उसे वाकई शाह ख़ानदान में वापसी मिल रही थी। उठो, वनीज़ा ने उसे उठाया। माँ, ज़ारून ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा। वो करफाहट महसूस कर रहा था। मुझे अफसोस है, मैंने आपको और अब्बू को परेशान किया। चूँकि तुम्हारे दादा जान ने कहा है कि ये सब माजी की बातें हैं, तो उन्हें माजी की ही रहने दो। वनीज़ा ने गहरी आह भरते हुए कहा। उसकी आंखों में अफसोस की लकीरें थीं। तुम बहुत दिनों बाद वापस आए हो। जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम करो। माँ, फरिया ने आपको क्या कहा था? ज़ारून ने मज़ीद सवाल किया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वनीज़ा ने जवाब दिया।
وہ اچانک کل رات آئی اور کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ تمہارے دادا جان تمہیں شاہ خاندان واپس آنے کی اجازت دیں۔ اس نے کہا کہ تم حالیہ دنوں میں اس سے معافی مانگ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ وہ شاہ خاندان اور تمہاری نیت کو سمجھتی ہے، لیکن وہ تم سے بچے کی وجہ سے جڑی نہیں رہنا چاہتی۔ جو محبت وہ چاہتی ہے وہ دو لوگوں کے درمیان سچی محبت ہے۔ اس نے ہم سے کہا کہ ہم اس کے احساسات کو سمجھیں اور ہر طریقہ استعمال کر کے تم دونوں کو ملانے کی کوشش نہ کریں۔ اس طرح کے فیصلے سے بزرگوں کو خوشی ہوگی، لیکن تم لوگ جو اس میں شامل ہو خوش نہیں ہوگے۔ اگر ہم اس کی بات نہ مانتے تو وہ شاہ خاندان کو چھوڑ دیتی اور بچے کو بھی گرا دیتی۔ زارون ششد رہ گیا۔ اسے نہیں توقع تھی کہ فریہ اپنے دادا جان کے سامنے ایسی باتیں کرے گی۔ کیا وہ نہیں ڈری تھی کہ دادا جان غصے میں آئیں گے؟ تمہارے دادا جان شروع میں تھوڑا غصے میں آئے تھے، لیکن پھر انہیں بات سمجھ آ گئی۔ وہ بہت سمجھدار ہے۔ فریہ بھی بہت ذہین ہے۔ اس نے تمہیں اور شاہ خاندان کو ایک راستہ دیا۔ دراصل ہم سب بہت خود غرض تھے۔ اس وقت ہم چاہتے تھے کہ تم فریہ کو حاصل کر لو اور تم اس کے ساتھ شادی کے بعد ہی شاہ خاندان واپس آ سکتے ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ تم دونوں ایک ہو جاؤ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ شاہ خاندان کے لیے یہ عزت کا مسئلہ بن گیا تھا، اور ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں واپس لانے کے بعد تمہارے تمام تعلقات ختم ہوں۔ اس لیے فریہ نے ہمیں ایک راستہ دکھایا۔ تم سوچو، ہم سب اس کے احساسات کا خیال نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی کبھی اس سے پوچھا کہ وہ چاہتی ہے یا نہیں۔ ونیزا نے زارون کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے جو کہا وہ درست تھا۔ کچھ چیزیں زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اب تمہیں اس کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم دونوں میں کوئی مطابقت نہیں۔ تم اسے صرف اپنی کزن کے طور پر سمجھو، اور اگر تم دونوں چاہو تو طلاق بھی لے سکتے ہو آپس میں۔ کزن؟ طلاق؟ زارون کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ لفظ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ ریان ہنستے ہوئے بولا، زارون بھائی، تمہیں اب خوش ہونا چاہیے، ہے نا؟ اس میں خوش ہونے والی کیا بات تھی؟ زارون بھی مایوس تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مگر وہ میرے بچے کو اپنے پیٹ میں لے کر چل رہی ہے، تو پھر تمہیں آئندہ اس بچے کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے۔ ونیزا مسکراتے ہوئے بولی، تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری اولاد لڑکی ہے۔ شاہ خاندان میں لڑکیاں کم ہیں۔ تمہارے دادا جان یہ جاننے کے بعد بہت خوش ہوئے تھے۔ زارون کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ ششد رہ گیا۔ میں جانتا تھا یہ لڑکی ہے۔ لڑکی ہونا اچھا ہے۔ وہ نرم اور پیاری ہوگی۔ اس کے علاوہ لڑکیاں عموماً
اپنے والد کی طرح دکھتی ہیں۔ اگر وہ میری خوبصورت شکل کو وراثت میں لیتی ہے تو وہ یقینی طور پر پورے کینبرا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ونیزا نے زارون کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ تمہارے منہ پر جو بے وقوف مجھ مسکراہٹ ہے، تم ضرور خوش ہو۔ تم نے پہلے فریا کو بچہ گنوانے پر مجبور کیا تھا، تقریباً اس کا بچہ چلا گیا تھا۔ زارون کام گیا۔ یہ صحیح ہے، میری چھوٹی پڑی تقریباً چلی گئی تھی۔ ماں فکر نہ کریں، میں یقینی طور پر آگے جا کر فریا کا خیال رکھوں گا۔ زارون فوراً بولا۔ ریان نے اسے یاد دلایا، تمہیں فریا کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کا بھائی ہوں، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ تمہیں صرف بچے کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخرکار تمہارا اس سے زیادہ قریب ہونا اس کے دوسرے لوگوں سے شادی کرنے کے مواقع پر اثر ڈالے گا۔ ونیزا نے سر ہلایا۔ ریان نے جو کہا وہ درست ہے۔ زارون خاموش ہو گیا۔ یہ بالکل درست نہیں تھا۔ چیزیں اتنی بری نہیں لگ رہی تھیں، لیکن اب ریان کا چہرہ اسے بہت چبھ رہا تھا۔ کیا وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسے اس کے منصوبوں کا علم نہیں ہے؟ زارون نے کبھی بھی ریان کو اتنا تکلیف دہ نہیں سمجھا تھا۔ زارون نے شاہ خاندان کے گھر میں دوپہر کا کھانا کھایا۔ شام کو وہ ونیزا کے ساتھ خریداری کے لیے نکلا۔ جلد ہی کچھ رپورٹرز نے اس کے اور ونیزا کے ساتھ خوشگوار بات چیت کی تصویریں لے لی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کچھ دوست جو کچھ وقت پہلے اسے نظر انداز کر چکے تھے اس سے رابطہ کرنے لگے۔ زارون، ہم کافی وقت سے نہیں ملے، ہمیں تمہاری بہت یاد آئی۔ آج رات ایک ملاقات رکھتے ہیں، ملاقات تمہاری ماؤں کی۔ زارون نے فوراً کال کاٹ دی۔ لعنت! جب وہ بالکل اکیلا تھا تو یہ لوگ اس سے مکمل طور پر اجتناب کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ شاہ خاندان واپس آیا، یہ سب فوراً اس سے رابطہ کرنے لگے۔ اسے ایسے بے فائدہ دوستوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لمحے اسے اپنے بہترین دوستوں کے گروپ چیٹ سے پیغامات ملے۔ تنویر، میں نے سنا ہے زارون شاہ خاندان واپس آ گیا ہے، مبارک ہو۔ مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا تھا کہ تم فریا کو اتنی جلدی نمٹاؤ گے۔ کیا میں جلد ہی شادی میں شرکت کر سکوں گا؟ شہزام، یہ ناممکن لگتا ہے۔ فریا اتنی بے وقوف نہیں ہے۔ شیس، بالکل، فریا اتنی بے وقوف نہیں ہو سکتی۔ میں بعد میں اسے کچھ نصیحت دوں گا۔ اسے بچے کے لیے خود کو غمگین کرنے کی ضرورت نہیں۔ زارون دانت پیس کر بولا۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں صرف اس لیے واپس آیا ہوں کہ فریا نے میرے دادا جان سے درخواست کی تھی، اب مجھے اس کا پیچھا نہیں کرنا۔
شیز، یہ تو بہت اچھا ہے۔ فریا آخر کار تمہارے برے پنجے سے بچ سکے گی۔ شہزام، میں بھی سکون میں ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے ڈر تھا کہ میری بیوی فریا کے معاملے میں غصے میں آ کر مجھ پر غصہ نکالے گی۔ زارون غصے میں تھا۔ یہ ہاربل دوستوں کا گروہ، کیا وہ اتنا برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا؟ یہ لوگ ایسا کیوں دکھا رہے تھے جیسے وہ فریا کے لائق ہی نہیں تھا؟ جب زارون اپنے فون پر مصروف تھا، وہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سے بے خبر تھا۔ اچانک وہ ونیزا سے ٹکرا گیا۔ یہ لڑکا، کیا تم میرے ساتھ خریداری کرنے آئے ہو یا صرف فون پر کھیلنے؟ ونیزا غصے سے بولی۔ سوری ماں۔ زارون نے فوراً اپنا فون بند کر دیا۔ وہ ونیزا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے فوراً اس کی تعریف کرنے لگا۔ ماں، یہ ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کا رنگ بہت زندہ دل ہے اور آپ کی خوبصورتی کے ساتھ بہت جچ رہا ہے۔ بس اب میں اس عمر میں ایسا لباس پہن کر دوسروں کا مذاق نہیں بنوانا چاہتی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈریس فریا پر زیادہ جچے گا، ونیزا نے کہا۔ زارون حیران ہو گیا۔ جب اس نے قریب سے دیکھا تو وہ ایک روشن پیلا رنگ کا ڈریس تھا۔ فریا کے حاملہ پیٹ کے باوجود اس ڈریس میں وہ زیادہ نمایاں نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ فریا کی جلد بہت گوری تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ یہ ڈریس یقیناً اس پر جچتا۔ چلے پھر ہم یہ خرید لیتے ہیں، زارون نے خود کو روک نہ پاتے ہوئے کہا۔ ونیزا نے سر ہلایا۔ وہ اپنا کارڈ نکالنے ہی والی تھی کہ زارون نے فوراً اپنے کارڈ کا استعمال کیا۔ ماں، جب آپ میرے ساتھ باہر آئی ہوں تو آپ کو اپنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ ڈریس فریا کو بعد میں دے دوں گا۔ بس یہ اتفاق ہے کہ مجھے اسے ذاتی طور پر شکریہ کہنا ہے۔ ونیزا نے خوش ہو کر مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، یہ تو نایاب ہے کہ تم اب اتنے سمجھدار ہو گئے ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں کزنز اچھی طرح سے مل جل کر رہ رہے ہو۔ زارون کے منہ کے کونوں پر ایک بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ کزنز، وہ دل ہی دل میں بیزار ہو گیا۔ کیا کوئی ایسا ہوتا ہے جو اپنے کزن کے بچے کی ماں ہو؟ یوں کہو تو یہ گھٹیا لگتا ہے، مگر وہ کزنز نہیں ہیں تو پھر کیا ہوں گے؟ دوست، شوہر اور بیوی؟ زارون خود ہی اپنے خیالات سے شاکڈ ہو گیا۔ اس نے ونیزا کو ڈراپ کیا اور خریداری کے بعد فریا کو دیکھنے کے لیے برائٹن گارڈنز کی طرف روانہ ہو گیا۔ 5 بجے شام فریا نیچے آئی اور محلے کی سپر مارکیٹ سے کچھ سنیکس خریدنے جا رہی تھی۔ جب وہ اپنی عمارت کے دروازے پر پہنچی، ایک پتلی سی عورت تیز قدموں سے اس کے قریب آئی۔ فریا،
جب فریہ نے لیلا کا چہرہ دیکھا اس کا موڈ خراب ہو گیا اور اس نے اسنیکس خریدنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیلا نے معصوم چہرہ بنایا تھا، لیکن فریہ جانتی تھی کہ وہ ایک چال باز لڑکی ہے۔ فریہ، میں تم سے درخواست کرتی ہوں، برائے مہربانی پرواز کارپوریشن کو بچا لو۔ لیلا اچانک فریہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھی۔ محلے کے دروازے کے پاس بہت سے لوگ گزر رہے تھے۔ ایک لمحے میں لوگوں کی بڑی تعداد رک گئی اور وہ منظر دیکھنے لگے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ کچھ لوگوں نے فریہ کو بدذات عورت سمجھنا شروع کر دیا۔ فریہ نے محسوس کیا کہ وہ بہت بدقسمت ہے۔ وہ لیلا کو زیادہ اہمیت نہ دیتے ہوئے اسے نظر انداز کر کے چل دی۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ لیلا اس کے پیچھے آ کر اس کا اسکرٹ پکڑ لے گی۔ فریہ چل رہی تھی اور اس نے نہیں دیکھا، اس لیے لیلا اس سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ وہ دانت پیس کر